دعا مسلمان میں عقیدہ توحید پختہ کرتی ہے، اور دعا اس دولت کا نام ہے جو صرف مومن کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے۔ مومن جب اپنے مالک کے حضور دعا مانگتا ہے نا، دنیا میں آپ کسی سے زیادہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تو نے تو کام بنا لیا ہے، کل بھی دیا تھا، پرسوں بھی دیا تھا، روز روز تجھے کون دے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے رب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اب دعا مخصوص اوقات نہیں دعا کے، فرمایا اذا دعان، جب بھی دعا مانگو گے تمہارا رب تمہاری دعا کو، جب بھی دعا تو دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعا میں بندہ شامل رہے، اللہ کے ذکر میں شامل۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کے سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو اور کام کوئی نہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی شروع کرو تو اللہ کے نام سے، اختتام کرو تو اللہ کے نام، سو جاؤ تو رب کا نام لے کے، سویرے اٹھو تو اللہ کا نام لے کے، جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ کہو، جب کوئی مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سارا دن اللہ کا ذکر جاری رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ بتایا۔ مصیبت آئے تو کیا کہنا ہے؟ صرف فوت کی پہ نہیں کہنا، اس کی وضاحت کر دو۔ کوئی بھی الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت آئے، اللہ کے بندے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ جانا۔ تو میرے عزیز ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہے گا، ہر وقت زبان پہ رب کریم کا۔ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ملاقات کا طریقہ بتایا۔ ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ نے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ دوسرے آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو محبوب فرمانے لگے، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، محبوب فرمانے لگے رب کریم نے اسے 20 نیکیاں عطا فرمائی۔ ایک اور آئے، عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب فرمانے لگے اللہ نے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اس کی برکتیں بھی ہو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی۔ یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا جو حضور نے ہمیں دعائیں سکھائی ہر موقع پہ، ان کا کمال دیکھیے۔ اب ایک مسلمان نے آتے کہا السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر۔ اب وہ جھگڑا کرے گا اس سے، اسے مارے گا، اس کا مال چھینے گا؟ اس نے تو آتے ہی کہا ہے تم پر سلامتی ہو۔ تو جو سلامتی کی دعا دینے والے ہیں وہ جیب تھوڑی کاٹیں گے، وہ غبن تھوڑی کریں گے، ڈاکہ تھوڑا ڈالیں گے۔ اسلام نے لفظ ہی وہ سکھایا ہے کہ فرمایا جب تم نے ملنا ہے تو تم نے دعائیں کرنی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں نئے نئے لفظ آ گئے، ٹیلی فون اٹھایا تو کہا ہیلو، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کون ہے؟ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جی جناب، اس کا کیا مطلب؟ ہم نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگ السلام علیکم کی بجائے کہتے ہیں کیا حال ہے؟ بھئی کیا عجیب بات ہے، بھئی کیا حال ہے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بعد میں کرنے کی بات ہے۔ اور کچھ تھوڑا سا جو ادیب ہیں، جو بیچارے حروف کے پیچ و تاب میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آداب عرض ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اسلام نے دعا سکھائی ہے السلام علیکم، یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دعا دی السلام علیکم، یہ دعا دی آپ۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں غربت رہتی ہے، کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی گھر جایا کرنا گھر والوں سے سلام لیا کر، گھر والوں سے کیا کہا کر؟ السلام علیکم، جب بھی گھر جائے۔ یعنی گھر آیا، اب گھر والوں نے بتایا کہ ماچس کی ڈبیا تو لے آؤ، اب یہ دکان کونے پہ تھی گھر والے پہ، وہاں سے ماچس کی ڈبیا لے کے واپس گیا تو کہنے لگا السلام
علیکم. پھر گھر والوں نے کہا ہو بتانا یاد ہی نہیں رہا, چینی بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ پھر گیا چینی لینے, لوٹ کے آیا تو کیا کہا؟ جب اللہ چاہتا ہے تو کہے, جب اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو کہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ, تو سلام لے. اللہ رسول چاہ رہے ہیں کہ تو سلام لے تاکہ تیرے گھر میں سلامتیاں ڈال دی جائیں. تو فرمایا سلام لینی ہے تو نے, اور ساتھ تو نے اس طرح کرنا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے. امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے. اس نے کہا حضور غربت بڑی ہے. غربت بڑی ہے تو کہ وظیفہ بتائیں. فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام لو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو. وہ صحابی کہتے ہیں میں پکا ہو گیا. اب وہ کچھ دنوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہماری خواہش تھی کہ یہ کچھ بیان کرے, اب بتائے جو وظیفہ لے کے گیا تھا اس کا ریزلٹ کیا نکلا. کہتے اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی, حیرت انگیز عجیب انداز میں. کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے نا کہ مجھے ملے میرے پڑوسی کو نہ ملے, اور کچھ کا دل ہوتا ہے یار مجھے بھی ملا ہے اور الحمدللہ میرے پڑوسی کو ملا ہے. تو صحابی جب حاضر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس تھا کہ یہ کچھ بتائیں. تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے تیرا؟ کہا یا رسول اللہ کمال ہی ہو گئی ہے حضور, میں جب بھی گھر جاتا ہوں سلام لیتا ہوں اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں, میں تو امیر ہو ہی گیا ہوں, میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے. کتنا پیارا ہے یہ جملہ, کتنا حسن ہے. اتنا اچھا لفظ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جو الفاظ ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا. اس کو اپنائیے, اس کو اپنائیے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ مطلب کے لیے سلوٹ کر لیتے ہیں بڑا سارا, لیکن مطلب کے لیے نہیں. جس کو جانے اس سے بھی سلام لیں, جس مسلمان کو نہیں جانتے اس سے بھی. تو نبی پاک نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائیں. رات کو جب سونے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی. حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو مسلم شریف میں فرمایا تم نے یہ دعا پڑھنی, اللہم باسمک اموت و احیا. تم نے کہنا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو نیند ہے نا یہ موت کی چھوٹی بہن ہے, یہ موت کا ایک حصہ ہے. جس طرح انسان سو جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے, بالکل وہ اٹھا ہے تو اس نے کہا ہو یہ کیا ہوا. سو جاتا ہے نا آدمی, اسے خبر نہیں ہوتی. اوہو میں نے تو 11 بجے اٹھنا تھا, یہ تو 3 بج گئے. اب اسے خبر نہ رہی. سوتے ہوئے لوگ چوری کر لیتے ہیں, بلکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے گکھڑ اترنا تھا, وہ پنڈی سے آ رہا تھا لیکن وہ سویا ہوا تھا. آنکھ تب کھلی جب کاموں کی آ گیا تھا. اب اس کا اس پر زور ہے تو فرمایا کیا پتا اب تو کھل گئی کاموں کی, جا کے لاہور جا کے کسی جگہ پہنچ کے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ کھلے ہی نہ, نیند ہی موت کا سبب بن جائے. تو تو کہہ کے سو کہ یا اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں. اللہ کس نام پہ سو رہا ہوں یار. اگر ہم ان دعاؤں کا حسن سمجھے مت, اللہم باسمک اموت و احیا, یا اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پر اٹھتا ہوں. گویا کہہ رہا یا اللہ میری نیند بھی تیرے فضل سے ہی ہے, اور اگر آنکھ کھل جائے تو وہ بھی تیرے فضل سے ہی ہے. کتنا اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام نے انداز سکھایا. اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا جب اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو پھر کہو اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے, تمام تعریفیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی. موت کے بعد فرمایا احیانا بعد ما اماتنا, ہمیں مرنے کے بعد گویا اللہ کا شکر ادا کر کے آنکھ کھل گئی. دیکھیں کس طرح اسلام مسلمان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. فرمایا شکر کر, آنکھ کھل گئی. کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ حیات عطا فرمائی, یہ شکر ادا کرو. گویا تم یہ نہ کہنا کہ میں اٹھ گیا ہوں تو میرا کمال ہے, یہ نہ سمجھنا میں اٹھ گیا ہوں تو میں بڑا پابند ہوں, جب میں ارادہ کر لوں کہ میں نے 11 بجے اٹھنا ہے تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں. یہ نہ کہنا کہ یہ الارم بڑا اچھا ہے, یہ مجھے اٹھا لیتا ہے. ذہن کے اندر خیال کر کہ نیند تو موت کی طرح تھی, یہ جو میں اٹھ گیا ہوں تو اپنے رب کے فضل سے اٹھا ہوں. جو میں اٹھ گیا ہوں, جو ابھی اٹھے ہیں وہ تو بول دینا کم از کم کہ میں اپنے رب کے فضل سے اٹھ گیا. تو دعا سکھائی. پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو نا, واش روم میں جاتے ہو,
تو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہاں، شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یہ گندگی پہ ہوتے ہیں۔ جب تم واش روم جاؤ، بیت الخلا جائے، تب بھی دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ وہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی اور بخاری میں ہے، کہا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کہو اے اللہ ناپاک چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہوں یا مادہ ہوں۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واش روم کے اندر بہت ساری بری چیزیں ہوتی ہیں، جوان میری بات پر توجہ فرمائیں، وہاں بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کئی دفعہ واش روم میں جاتا ہے، اسے وسوسے زیادہ آتے ہیں، یہ نوٹ کریں میری بات کو۔ اصل میں نا ہم بات ڈھونڈ رہے ہیں علاج اپنی بیماریوں کا، حالانکہ علاج تو سارا مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، محبوب کے پاس ساری دوائیاں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دیکھیں نا، انسان واش روم میں جاتا ہے اسے وسوسے آتے، برے خیالات آتے، وہ گناہ کی طرف کئی دفعہ مائل ہوتا ہے، تو کہا تو دعا پڑھ کے جا، اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث، ہر خبیث اور بری چیز سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہو یا یار۔ کتنا عظیم دین ہے، کتنا عظیم میرے مصطفیٰ کریم کا وہ والا دین ہے۔ اصل میں اللہ کرے بی اے پاس بچے کو بیت الخلا کی دعا بھی یاد ہو جائے، ایسے یاد ہو جائے، اور اس کے ماں باپ سمجھ لیں کہ جوان ہو گیا ہے، تو اب ہو سکتا ہے اس کی طرف شیطان حملہ زیادہ کرے، اسے خراب کرنے کی کوشش کرے، تو لہذا اسے دعا سکھائی جائے تاکہ اس کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے اس بے ایمان سے بچنا کس طرح سے۔ اب آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی، مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ کون سی دعا؟ واش روم سے نکلنے کی۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست دعا ہے، بڑی زبردست۔ آپ یقین کریں اس ایک ایک دعا پر ایک ایک پورا بیان ہو سکتا ہے، ایک ایک۔ یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں کوئی عالم فاضل آدمی ہوں، آپ کہیں گے کہ بتا رہے ہیں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے فوائد پر، ثمرات پر جو اللہ تبارک و تعالی امت کو دیتا ہے، ان دعاؤں کی جو فضیلت حدیثوں میں آئی، اور پھر جو اس کے فوائد ہے، اور اس پر بات کروں تو ایک دعا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر پورا ایک لیکچر ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ واش روم سے نکلے، دعا کیا ہے؟ دعا کے لفظ کیا؟ الحمدللہ الذی، ایک حدیث میں لفظ ہے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ اور جو مشہور اور معروف ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے۔ واش روم سے نکلا ہے تو کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ سے اذیت دور کی، وعافانی، اور تو نے مجھے عافیت عطا کر دی، اذیت دور کر دی اور عافیت۔ بولیے واش روم سے نکلا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ سے اذیت دور کر دی اور مجھے عافیت۔ ڈاکٹر حکیم ہومیوپیتھک ایک چیز پر متفق کم ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کو قبض ہو جائے نا تو شاید 70 یا 72 بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کو۔ اور جب آدمی کو قبض ہوتی ہے نا، پیٹ کے اندر فضلہ جم جاتا ہے، خارج نہیں ہوتا، اس کو اعصاب کی بیماری ہوتی ہے، اس کے ذہن پر اثر ہوتا ہے اس چیز کا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ کھانا کھانا ہی ایک کمال ہے، اللہ نے یہ بھی نعمت بنائی ہے کہ کھانا جب خارج ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو فرمایا تو سمجھا ہی نہیں، اگر تجھے قبض ہو جاتی، تیرے پیٹ کے اندر وہ چیز جم جاتی، تیرے لیے کتنی تکلیف کا باعث تھی۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو اس کے بیمار ہیں، اس کے مریض ہیں، وہ کتنی تکلیف میں رہتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، سر چکراتے ہیں۔ ایک بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈرائیور سے لوگوں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو کہنے لگا میں قبض کا مریض ہوں، تو میں کھانا کھا لیتا ہوں تو میرے ذہن پر وہ اس قدر زیادہ گیس کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں سخت تکلیف میں ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ سمجھ لو یارو، کھانا کھانے کی نعمت تو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد اس کا اخراج بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر جب آپ گھر سے نکلیں گے تو بھی اس کی دعا ارشاد فرمائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں اور میں نے بھروسہ بھی اللہ کے نام پہ کیا۔
جب گھر سے نکلیں تو کس کے نام پہ بھروسہ کریں؟ بولیے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، آپ تشریف لے گئیں حج کرنے، جس دن واپس آئیں اپنا اونٹ کہہ گئی جاتی دفعہ، کہنے لگی اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اور بسم اللہ توکلت علی اللہ، بھروسہ بھی تیری ذات پہ۔ جس دن واپس آئی نا اسی دن کسی نے بتایا کہ اماں آج ہی تیرا اونٹ مر گیا ہے، تو اونٹ کے سرانے کھڑی ہو کے کہنے لگی مولا میں تو تیرے نام پہ تیرے پہ بھروسہ کر کے گئی تھی، تیرے حوالے میں تو تیرے گھر گئی تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں اماں کے منہ سے لفظ نکلے تو اونٹ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی نہیں تمہیں غلطی لگی ہے، مرا ہی نہیں تھا، پہلے سے ہی موجود تھا، وہ اپنی کرامت بھی نہیں ظاہر ہونے دی۔ تو بھائی گھر سے نکلیں تو کس لفظ پر کہ یا اللہ میں تیرے بھروسے پہ نکل رہا ہوں میں، اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ اللہ کی امان میں جا رہے ہیں، اللہ کی امان میں آ رہے ہیں، اور دوسرا جس گھر کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اسے بھی اللہ کی امان میں دے کے جا رہے ہیں۔ تو کتنا لذت والی دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی۔ اب ذرا حدیث سنیں خوش ہو کے، دیکھیں حضور نے دعا سکھائی، فرمایا جب دیکھ لو نا کسی کو ہنستا ہوا، کیا کرتا ہوا؟ ماشاءاللہ آپ تو ہنسنے لگے۔ جب کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو کہا کرو اضحک اللہ سنک، یہ دعا یہ بخاری ہے، فرمایا دعا مانگا کرو جب کسی مومن کو ہنستے ہوئے دیکھو تو دعا مانگو اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے، اللہ تجھے، بولیے جل نہ جایا کرو کہ میں پریشان ہوں تو یہ ہنس کیوں رہا ہے، جھلا نہ کرو، بلکہ کیا کہا کرو اللہ تجھے ہنستا رکھے، اللہ تجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، حضور نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور جس پر احسان کیا، اگر اس نے یہ دعا پڑھ دی نا جزاک اللہ خیرہ، تو فرمایا اس نے اللہ کی بھی پوری حمد کر دی اور محسن کا صحیح شکریہ بھی ادا کر دیا۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ تجھے بہترین جزا عطا کرے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تجھے بہترین، کیونکہ حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرنا۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اور اگر اماں کہتی ہو بچوں کو انگریزی سکھانی ہے تو کیا کہنا ہے؟ پھر شکریہ ادا کرنے میں کیا کہنا ہے؟ تھینکس، تھینک یو۔ او خدا کے اس کا ثواب کتنا ہے؟ بولے انگریزی ایک زبان ہے، اس کو زبان ہی رہنے دیں گے۔ ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی، میرا قریبی تعلق تھا، کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، ماں اور بیوی کا ماحول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیز کو سٹڈی کیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑھا تو غلطی نوجوان کی نکلی، نہ اس پہ اماں اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے۔ اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں، پتہ ہے گھر میں ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ باہر والے ہماری تقریر سنتے ہیں، گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، اس کے رویے، اس کا کردار، اس کا لب و لہجہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی ہے، اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے، ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے، اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، فرمانے لگا بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ رو پڑے۔ فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے
اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے. حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, اسے جدا نہ کر. تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے. حضرت میکائیل کو بھیجا, مٹی لا. مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, چھوڑ کے چلے گئے. جناب اسرائیل کو بھیجا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی, چھوڑ کے نہ جاؤ. تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو. وہ لے گئے, جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری, تو مٹی کو لے آنا, باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے. جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش, ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, حکم کسی اور کا مانتے, چھت پہ رب کریم کی رہتے. اس طرح نظام نہیں چلتا. میرے بھائی یاد رکھ لو, گناہوں کی سزا ملے گی, زندگی تنگ ہو جائے, یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی. میں نے درس پہ کہا تھا, پھر بات کہتا ہوں, یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, توجہ ہے میری بات پر. دعا فرمایا کریں کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے, مشکل. دیکھیں نا, ایک آدمی سیاستدان ہے, اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے, انقلاب آ جائے گا, میں غریب کا بھلا کر دوں گا, میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا, میں مجبوروں کی مدد کروں گا, میں دکھیوں کی مدد کروں گا, مزدوروں کو. اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے, اچھا اس نے پیغام دیا. اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا. لوگ اس کے گرد بھی گئے, اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے, لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے, جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کیے. لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے, لوگوں نے پوری, اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے. جس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحا بن کے چل پڑا. آج دھوکہ دے لیا, لوگوں کو پیچھے لگا لیا. یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے, اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے, یہ فریب کر رہا ہے, تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے؟ یہ راز قیامت میں کھل جائے گا. قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا, کھل جائے گا. یہ دھوکے باز تھا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زلزلہ آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا. واخرجت الارض اثقالہا, زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی, باہر نکل آئے. وقال الانسان ما لہا, انسان کہے گا اسے کیا ہوا, یہ تو سب کچھ بتا رہی. بوجھ باہر نکال دے گی. ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا, جبہ کبہ پہن کے, بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا, اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا. لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے, ہاتھ چومنے لگے, پیچھے لگ گئے, خدمت کرنے لگے, جیب سے نذرانہ دینے لگے. اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے, خانقاہ کی خدمت ہونے لگی. مہمان اس کے آتے, نوکری کوئی اور کرتا. میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے, حالات بدلنے لگے. لیکن اس کے اندر تو چور تھا, وہ تو دکاندار تھا. تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے, انہیں تو اجر ملے گا. لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی. اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی. ایک میری طرح کا دیندار تھا, جو چہرے کا تو نیک تھا, اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا. ایک طوائف گزر رہی تھی, اس نے اس کو تبلیغ کر دی. کہنے لگا بس کر دے, سیانی بن جا. تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا. اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں, تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں. اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا. تو اس نے کہا نہیں, آج طوائف کی بات سنی ہے, طوائف کی. اور وہ عجیب بات کر گئی ہے. وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں, تو بھی تو بتانا, تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے. تو بتا, تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں. یہ وقال الانسان ما لہا, یہ راز قیامت میں کھلے گا. ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے, ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے.
میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ اور سن لو، لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا۔ ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض پھوٹ پڑیں گے۔ اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے۔ بھائی دیکھے تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی۔ کیا خراب ہو؟ بولیے گا۔ نیت بھی خراب ہو تو سزا۔ حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا۔ بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا، اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے، ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ۔ ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے، چل گئی نا اس کی۔ حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے۔ اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے۔ کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی۔ تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا، جب تک 2 بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے۔ اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے محنت زیادہ کی، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دیتا، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی۔ وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔
سنار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا, ڈنڈا اٹھائے گا, نوجوان کو مارے گا, لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے, جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا, سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں. 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی, وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی, تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی. جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں, جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں, ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے, تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, تو یہ بات لکھ لے, امام فخر الدین رازی 1, علامہ اسماعیل حقی 2, ملا جلال الدین رومی 3, امام خازن 4, امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا, یاد رکھ, نہیں بچے گا. اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ, تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. کسی کی بہن کو, یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل. تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے, کھری توبہ کرے. یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر, بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے, ایمان کی موت دے اللہ کریم, ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں, مسجد نبوی ہے, رسول اللہ کا شہر ہے, سر سجدے میں ہے, روح پرواز کر گئی. روح پرواز, کتنا نصیبوں والا ہے, کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ, تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا, کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا, ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا, اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. بچے رونے لگے, بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا, اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا, روکتی تھی باز نہیں آتا تھا, اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے, یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر, اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا, اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے. میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں نے. کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا, کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی. نشے کا عادی تھا, شراب پیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد, منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی. وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی. کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا. شراب کا عادی تھا. ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا, اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے. میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہم سے درگزر. میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں, تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے, کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے, اٹھو. لوگ کہتے ہیں جلدی کرو, اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو مہمان بڑے جمع ہو گئے. اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ, لوگوں نے پانی بھی پینا ہے. پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا, پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا, پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا, اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کل من علیہ فان, پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا, ختم ہو گیا, قصہ ہی ختم ہو گیا.
ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے، بڑے بڑے کج کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موت کا راج ہے، راج ہے موت کا راج، موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں۔ وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں، بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے، جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے ہیں، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے۔ جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے، کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی، اپنا اپنا حساب دینا، مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے، توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ۔ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دیں۔ میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ واپس آ جائیں، ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے، کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں۔ میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں، ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے۔ او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنے بھی ساتھ یقین کریں، بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے، اب ہمارا نمبر آئے۔ بچے تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے۔ تیاری ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے، سخت سا مرحلہ ہے، اکیلے سارا کچھ فیس کرنا۔ آج توبہ کریں، وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں، بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں، حساب اپنا اپنا دینا ہے۔ کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ، تو باپ نے حساب دینا، والد نے۔ لہذا مہربانی فرمائیں،
اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے آپ کو سنواریں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، توبہ کریں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے۔ ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی، ظلم سے، زیادتی سے، جبر سے بچیں۔ اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ ہمارا کہیں اور گزارا نہیں، کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا۔ اقبال رو پڑے آخری عمر میں، رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، نہ جہاں میں کہیں بھی امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز میں۔ پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں، باقی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔